الله والله والله والله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس امت پر بے شمار احسانات کا سلسلہ رکھا ہے اور انعامات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک نعمت اور ایک احسان ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے کہ تو انسان اللہ کی نعمتیں شمار کرنے پہ آئے تو پھلوں کی طرف جائے تو انہیں نہیں شمار کر سکتا، سبزیوں کی طرف جائے، نباتات کی طرف جائے، اپنے جسم پہ غور کرے تو نعمتیں ہی نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرنے پہ بھی آ جاؤ اور دنیا کے سارے وسائل اللہ کی نعمتیں شمار کرنے میں استعمال کرو تو یہ ممکن ہے کہ تم زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی مخلوق کو شمار کر لو اور آسمانوں کے ستارے شمار کر لو، زمینوں کے ذرات شمار کر لو، سمندروں کے قطرات شمار کر لو، فضاؤں کے اندر جسے کہیں کہ زمین پر بکھرے کیڑے مکوڑے شمار کر لو. اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری برسنے والی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اپنی نعمتوں کے اندر رکھا ہے، لیکن ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا کے اندر آنا ہے. ان سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کرے ہمیں اپنی نبی کی ذات کی اور سیرت کی قدر پیدا ہو جائے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو واقعتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر تھی اور آپ کی عظمت کا پورا اندازہ تھا کہ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف لیکن نبی کا ذات، نبی کا وجود ایک طرف. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک اٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھے، کہا یا رسول اللہ، میرے دل میں خیال آیا اور اس نے مجھے پریشان کر دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول، میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ بے چین ہوتا ہوں تو آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، میری بے چینی ختم ہو جاتی ہے، پریشان ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھ کر میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، یہ پریشانی اور بے چینی کا ختم ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے کیوں ختم ہوتی تھی؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ اس دنیا کی قیمتی متاع حضور کی ذات تھی. اس کی موجودگی میں کوئی نعمت، کوئی چیز چھن بھی جائے تو فکر ختم ہو جاتی کہ نعمت تو موجود ہے عظیم الشان. جب ایک آدمی کے پاس سے کوئی چیز چلی جائے اور اس سے بڑی چیز اس کے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو جانے والی چیز کو آدمی بھول جایا کرتا ہے. یہ تو ان حضرات کے دل و دماغ میں حضور کی عظمت کا حال تھا کہ جیسے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری بے چینی ختم ہو جاتی ہے، آپ کو دیکھتے ہیں تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے، آپ کو دیکھتے ہیں تو صبر آ جاتا ہے، سارے دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھتی سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. ایک خاتون جب غزوہ احد میں حضرات صحابہ شہید ہوئے تو اطلاع دینے والوں سے پوچھنے لگی، بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آنے والوں نے بتایا کہ آپ کا شوہر بھی کام آ گیا، وہ بھی شہید ہو گیا. کہا اچھا بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کے ابا بھی شہید ہو گئے. اچھا یہ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ آنے والے نے بتایا آپ کا بھائی بھی کام آ گیا. پھر یہ خواتین پوچھ رہی کہ اچھا یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ آنے والے نے بتایا یہ سارے کام آ گئے لیکن حضور سلامت ہیں. کہا سارے غم ہلکے ہو گئے.
یہ کہنا آسان ہے، آپ نے بھی کانوں سے سن لیا، میں نے بھی کہہ دیا، لیکن قسم خدا کی یہ اسی عورت کے بول ہو سکتے ہیں جس کے دل و دماغ میں اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز حضور کی ذات تھی۔ سارے غم ہلکے ہو گئے۔ کیا عظمت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تصور کیجیے ذرا کہ ساری دنیا کے نقش و نگار، زیب و زینت، مادی ترقی سب ایک طرف، حضور کی ذات سب سے زیادہ قیمتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ شخص آئے کہ یا رسول اللہ، بے چین ہوتے تو آپ کو دیکھ کر چین آ جاتا ہے۔ ایک تصور میرے دل و دماغ میں آیا اور اس نے مجھے پریشان کر دیا کہ کل قیامت میں جنت میں جائیں گے، آپ اوپر کی منزل میں ہوں گے، ہم نیچے کے درجے میں ہوں گے، آپ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، جنت میں مزہ کہاں آئے گا؟ سبحان اللہ، جنت میں مزہ کہاں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کلام جو شاعرانہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہوتا کچھ اور بیان کچھ کرتے، دل میں کچھ اور اظہار کچھ کرتے، نہ ان کی بات وہ ہوتی جو اندر کی حقیقت ہوتی ہے۔ ہاں، وہ حقیقت کی ترجمانی کیا کرتے تھی ان کی زبانیں۔ یا رسول اللہ یہ حال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، اتنے میں قرآن کی آیتیں آ گئیں، کیا میرے صحابی کو تسلی دے دو کہ جس نے اللہ کے رسول کے دامن کو اپنی زندگی میں، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں سجا لیا، کل قیامت میں اسے نبی کے صحبت جنت کے اندر بھی ملے گی۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک اس موقع پہ، اور اس موقع پہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس سے زیادہ خوشی ہمیں اور کسی بات سے نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ خوشی اسی ہوئی کہ حضور کی رفاقت صحبت وہاں بھی مل جائے گی۔ تو اللہ کرے میرے دوستو، دل کے اندر اپنی نبی کی عظمت پیدا ہو جائے۔ یہی تو وجہ تھی کہ نبی کی ایسی عظمت موجود تھی، ایسا احترام موجود تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ میدان احد کے اندر کھڑے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن تیر برسا رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر تیر آ رہے ہیں۔ یہ صحابہ رسول کے دل میں آیا کہ حضور کی ڈھال تو بننی ہے، لیکن کیسے بنوں؟ اگر سینہ دشمن کے سامنے کرتا ہوں تو حضور کی ادب بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے کہ پشت حضور کو ہو رہی ہے۔ میدان جنگ کے اندر بھی، عین تیروں کی بارش کے اندر بھی حضور کی یہ بے ادبی برداشت نہیں ہے۔ چلو چہرہ حضور کی طرف کریں گے اور اپنے پشت پر تیر کھاتے رہیں گے۔ یہ عظمت تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والے تیر جو برس رہے تھے، یوں ہاتھ کیا، پورا ہاتھ چھنی ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ابو طلحہ کو دیکھتے تو کہا کرتے تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ کچھ شیر مرد ایسے ہیں جو انہوں نے اللہ سے نظر مانی کہ مولا ہماری جان بھی تیری بھی لگے گی، تو فرمایا کرتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، وہ نظر پوری کرنے میں ابو طلحہ بھی شامل ہے، اگرچہ زندہ ہے لیکن اس نظر کو اس نے پورا کر لیا، یعنی اپنی جان اس نے دے دی۔ تو یہ صحابہ کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت تھی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تڑپ رہے ہیں، حضور نے فرمایا جاؤ ساتھ کو دیکھو کہاں ہے۔ دیکھا زندگی کی آخری سانس میں ملاقات کرنے والے سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دینا کہ ساتھ آپ کا شکر گزار ہے، اور آنے والے سے کہا کہ دیکھ خیال کرنا تیری موجودگی میں حضور کو آنچ آئے تو خیال کرنا کل قیامت میں تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا۔ جاتے جاتے زخمی حالت کے اندر بھی اپنی زندگی کی آخری سانس میں فدا ہو رہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شکریہ ادا کر رہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند ہو رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ خبیث پھانسی پہ لٹکی ہوئی، دشمن کہہ رہا ہے اس کو تیر برساؤ لیکن اس کے جسم پہ نہ مارنا، دائیں طرف تیر جا رہا ہے، بائیں طرف تیر جا رہے ہیں، اوپر تیر جا رہے ہیں، نیچے سے تیر جا رہے ہیں۔ دشمن چاہ رہا ہے کہ اسے اسلام سے دستبردار کرا دیا جائے، اسے سولی سے نیچے لایا گیا۔ کہا خبیث بتا
کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تجھے آزاد کر دیا جائے اور تیری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لایا جائے؟ تو اسے پسند کرتا ہے۔ تو خبیب نے جب یہ بات سنی تو تڑپ اٹھا، اے ظالمو، تم نے غلط اندازہ لگایا ہے میرے اور نبی کے رشتے کا، میرے اور نبی کے تعلق کا قیمت تم نے غلط لگائی ہے۔ قسم خدا کی مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میں آزاد کر دیا جاؤں اور اس کے بدلے میں محمد رسول اللہ کے پاؤں تلے کانٹا بھی ڈوب جائے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے موقع پہ تشریف لے کے جا رہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدیق کیا کر رہے ہو؟ کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو۔ یا رسول اللہ، آگے چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ دشمن کے تیر پیچھے سے نہ آئے، پیچھے آ جاتا ہوں۔ پیچھے چلتا ہوں پھر خیال ستاتا ہے کہ حضور پر تیر دائیں طرف سے نہ آ جائے، پھر دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ دائیں طرف چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے حملہ نہ کرتے، اس لیے بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ اسی بے چینی میں وقت گزار رہا ہوں کہ حضور کی اوپر کوئی تیر نہ آئے، اگر آئے تو میرا سینہ اور میری پشت حضور کے لیے ڈھال کا کام کر لے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوے میں تشریف لے کے جا رہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو لا رہی ہے۔ سبحان اللہ، قسم خدا کی یہ وہ حقیقت ہے جو زمین و آسمان نے دیکھی، آج اس کا تصور نہیں ہے۔ لیکن جن حضرات کے سامنے نبی کی زندگی تھی، نبی کا کردار تھا، جنہیں نبی سے تعلق تھا، ہاں انہوں نے واقعی نبی کی عظمت کا حق ادا کیا، نبی کی عظمت کا حق ادا کیا۔ وہ ماں اپنے لخت جگر کو اٹھا کے لے کے آ رہی ہے، کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کوئی نہیں ہے، اور تو کوئی نہیں ہے، ایک یہ چھوٹا سا بیٹا ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ کہ مائی یہ کیا کرے گی، یہ بچہ کیا کرے گا میدان جہاد کے اندر؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ مجھے بھی پتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آنے والے آپ کے اوپر برسنے والے تیروں کے لیے یہ ڈھال بن جائے۔ کیا اس مامتا کے دل کے اندر اپنی بیٹی کی محبت نہیں تھی، تعلق نہیں تھا؟ ارے اس کے دل کا ٹکڑا تھا، اس کے جسم کا حصہ تھا، وہ ماں بھی اپنے بیٹے پہ فریفتہ تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ایسی گھر کی ہوئی تھی کہ یا رسول اللہ آنے والے تیر اس بچے پہ برسے، آپ کا جسم سلامت رہے، آپ کی زندگی سلامت رہے۔ تو اللہ کرے میرے دوستو ہمیں محمد رسول اللہ کی عظمت نصیب ہو جائے، قدردانی نصیب ہو جائے، اللہ کرے یہ پیدا ہو جائے۔ پھر زندگی میں نبی کی سنت چھوٹے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نبی کا طریقہ چھوٹے پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نبی کی معاشرت چھوٹے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر نبی کی خوشیوں میں سے نبی کو نظر انداز کر دیا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تجارت میں اپنے نبی کے طریقوں کو نظر انداز کر دیا کیسے ہو سکتا ہے؟ عظمت نہیں ہے اپنے نبی کی، عظمت نہیں ہے۔ اس لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کر بھیجا حدیبیہ کے موقع پہ، اپنے بھتیجے کے یہاں رہے اور بھتیجا مسلمان نہیں تھا۔ جب صبح ہوئی مذاکرات کے لیے قریش کے سرداروں کے پاس جانا ہوا تو بھتیجے نے کہا چچا جان آپ کی سلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، آپ سرداران قریش کے پاس جا رہے ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور بڑے لوگوں کا اندازہ لباس یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کی سلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوا کرتے تھے، آپ اپنی سلوار اوپر کیے بیٹھے ہیں، مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی، اس لیے کہ دیکھتی آپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کا لباس شان و شوکت کا نہیں ہے، آپ وہی چال ڈھال اختیار کریں تاکہ عظمت آپ کی ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، مذاکرات میں جان آ جائے، میز پہ بیٹھے تو وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں۔ سبحان اللہ، جن کے دلوں میں نبی کی عظمت بیٹھ جائے قسم خدا کی وہ دنیا والوں کی عظمت کی پرواہ نہیں کیا کرتے،
پھر دنیا والے ان کی نگاہوں میں نہیں جچا کرتے. ہاں، دنیا والوں کی ثقافت، معاشرت، لباس کے طور طریقے ان کی نگاہوں میں نہیں جچا کرتے. ان کی پسندیدگی کا معیار صرف نبی کی صرف زندگی ہو جایا کرتی ہے. اس نے کہا بھتیجے، ہاکذا اذار صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھتیجے میں نے اپنے ساتھی محمد رسول اللہ کی سلوار اسی انداز میں دیکھی ہے، اس لیے اب مجھے کوئی طریقہ اور سمجھ میں نہیں آتا، میں تو کسی انداز سے جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل کے اندر نبی کی عظمت اور طریقے غیر کے ہوں؟ غیروں کے طریقے زندگیوں میں تب آتے ہیں میرے عزیزوں جب غیروں کی عظمت دلوں میں بیٹھتی ہے. ہاں، ان کی بڑائی عظمت میں بیٹھتی ہے. پہلے دل و دماغ ان کی عظمت سے متاثر ہوتے ہیں. مغرب کے طور طریقے میرے گھر میں کیوں رواج کر رہے ہیں، میرے بازاروں میں کیوں رواج پا رہے ہیں، میری معاشرت کے اندر کیوں رواج پا رہے ہیں، میری زندگی میں کیوں رواج پا رہے ہیں، میری تجارت لین دین کے اندر کیوں رواج پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مغرب کی عظمت ذرا ابلاغ کے دل و دماغ میں بٹھا دی گئی. بڑے لوگ ہیں، ترقی یافتہ، ہاں، انسانیت کے معراج پر ہے. ہو یہ تأثر دل و دماغ میں بیٹھا ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے تعلیم کے رخ سے، ذرا ابلاغ کے رخ سے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بچھانا تھا، اس لیے کوئی ثقافت اس کے مقابلے میں نہیں اچھی لگتی تھی، کوئی طریقہ اس کے مقابلے میں نہیں اچھا لگتا تھا. جب کسریٰ کے دربار میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اس نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا. پھر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا اور لقمہ ہاتھ سے گر گیا. میرے نبی کی پیاری سنت ہے کہ لقمہ اٹھا کر اسے صاف کر کے استعمال کر لو اگر استعمال کرنے کے قابل ہو جائے. ہو سکتا ہے سارے کھانے کی برکت اسی لقمے کے اندر ہو سکتا ہے اسی لقمے کے اندر اللہ نے تمہارے لیے صحت رکھی ہو، شفا رکھی ہو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے لقمہ اٹھایا اور استعمال کرنے لگے. پاس بیٹھے ایک شخص نے کونی ماری، کیا کر رہے ہو؟ ہر مجمع کے اندر دربار کسریٰ کا دربار ہے. یہ زمانے کسریٰ کا دربار ایسی بڑی طاقت کی کسریٰ کی جیسے کہ آج امریکہ ہے. اتنے بڑے دربار میں بیٹھے ہو. ہم تو معمولی درباروں میں جا کر اپنے اوقات بھول جایا کرتے ہیں نا، اپنا لباس بھول جایا کرتے ہیں، اپنی شکل و صورت بھول جایا کرتے ہیں، اپنی تہذیب بھول جایا کرتے ہیں. ارے اپنے نبی کے ساتھ نسبت کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہاں ایسے رہو جیسے کہ وہ ہیں، اور اس کو کہتے ہیں وسیع و ظرفی، کہ جہاں جاؤ ویسے بن کے دکھاؤ. ارے یہ وسیع و ظرفی نہیں ہے. ہاں، یہ احساس کمتری ہے، یہ احساس محرومی ہے. ہاں، یہ احساس کمتری کا شکار ہے جو غیروں کی تہذیب کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، غیروں کے طریقوں کو اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتا ہے، غیروں کی شکل و صورت کے اندر اپنی عزت سمجھتا ہے، غیروں کی معاشرت کے اندر اپنے لیے معراج سمجھ. ارے یہ احساس کمتری ہے. ہاں، یہ احساس معلومی ہے. اس کے دل کے اندر اپنے نبی کی عظمت نہیں ہے، ورنہ مسلمان اور غیر طریقے سے اچھے لگے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو کونی مارنے والے نے کونی ماری. کیا کر رہے ہو؟ بڑا دربار ہے، کس طرح کا دربار ہے، شاہان سلطنت یہاں بیٹھے ہیں، وزراء، وزیر، بشیر اور بڑے بڑے سربراہان مملکت یہاں تشریف رکھی ہوئی ہے، اور آپ یہ کر رہے ہیں. اور آپ کے بارے میں ان کا تاثر ویسا ہی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ عرب کے لوگ ہیں، پاسماندہ لوگ ہیں، کھانے کی تمیز نہیں، پینے کی تمیز نہیں ہے. ان کا تاثر آپ کے بارے میں یہ ہے، اور آپ لقمہ اٹھا کے کھائیں گے تو ان کے بارے میں آپ کو کیا تاثر پیدا ہوگا؟ سبحان اللہ. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. ارے نادان، تجھے کیا پتا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنی نبی کی پیاری سنت کو چھوڑ دوں؟ انہیں کیا پتا نبی کے طریقے میں کیا عظمت ہے، انہیں کیا پتا نبی کے طریقے کے اندر کیا عزت ہے، انہیں کیا پتا نبی کے طریقے کے اندر کیا برکت ہے،
انہیں کیا پتا نبی کے طریقے کے اندر کیا معراج ہے، انہیں کیا پتا نبی کے طریقے کے بدولت رب کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے، بندہ رب کا محبوب بنتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ارے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اپنی نبی کے طریقے اختیار اس لیے کر رہا ہوں کہ انسانیت کو سب سے بڑی معراج ملتی ہے کہ وہ رب کا محبوب بنتا ہے، منظور نظر بنتا ہے، یحببکم اللہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی عظمت تھی۔ ہاں، دل و جان سے نبی علیہ السلام پر فدا ہونے کے لیے تیار کہ سب کچھ لگ جائے، ہاں سب کچھ لگ جائے، میری نبی بچ جائے، میری نبی کے طریقے بچ جائے۔ یہ صحابہ کا جذبہ۔ تو صحابہ سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہوا کرتا، نہ ہوگا نہ ہوا۔ ہاں، صحابہ سے زیادہ بڑا قدردان کوئی نہیں تھا۔ ہاں، لیکن جب جہالت عالمگیر ہو جاتی ہے، ہاں جب دین سے جہالت عام ہو جاتی ہے تو پھر عشق اور محبت کے نئے نئے انداز اختیار کیے جاتے ہیں، پھر عشق اور محبت کے نئے نئے زاویے اختیار کیے جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں رواج پا جاتی ہیں۔ ارے قسم خدا کی، صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں تھا، صحابہ سے بڑھ کر کوئی محب کوئی نہیں تھا، لیکن صحابہ نے حضور کی دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا معاملہ کیا؟ سب کچھ آپ کے دین کے لیے قربان کر دیا، اپنی زندگی میں نبی کا دین سجایا اور اپنے نبی کے دین کے خاطر سب کچھ، عزت، آبرو، جان، مال، اولادے، خاندان کے خاندان قربان کر دی۔ یہ سچے عاشق تھے۔ لیکن حالات بدل گئے، وقت گزرتا چلا گیا، نبی سے تعلق کمزور ہوتا چلا گیا، نبی کی عظمت دلوں سے نکلتی چلی گئی، دل و دماغ پر نفس اور شیطان نے قبضہ کر لیا، جہالت عالمگیر ہو گئی۔ ہاں، آج کے مسلمان نے نبی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا انداز یہ اختیار کیا کہ نبی سے نسبت بھی رہے نام کی، اور ایسی نسبت رہے کہ زندگی بھی نہ بدلنی پڑے، تجارت بھی نہ بدلنا پڑے، خوشیوں کے انداز بھی نہ بدلنے پڑے، رہن سہن کے طریقے بھی نہ بدلنے پڑے، لباس پہننے کے طریقے بھی نہ بدلنے پڑے، تجارت کے طریقے بھی نہ بدلنے پڑے، شکل و صورت بھی نہ بدلنی پڑے، ارے گھر کے انداز بھی نہ بدلنے پڑے، بازار اور جسے کہیں گے دفتر کا نظام بھی نہ بدلنا پڑے، عدالت اور پارلیمنٹ کا نظام بھی نہ بدلنا پڑے، لیکن نبی سے رشتہ بھی باقی رہے۔ اس لیے اس نے نئے نئے خرافات شروع کر دیے، نئے نئے خرافات شروع کر دیے، نئے نئے جھمیلوں کے اندر قوم مصروف ہو گئی، نئی نئی خرافات، نئی نئی بدعات، تاکہ نبی کے ساتھ نسبت اور تعلق بھی رہے نام نہاد۔ ہاں، اور ان سب چیزوں کی پابندیوں سے بھی آزاد رہے، سب چیزوں سے پابندیوں سے بھی آزاد رہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہر دن نبی کی سیرت سے وابستہ تھا، ان کا ہر آنے والا دن نبی سے محبت کا اظہار تھا عملی زندگی کے لحاظ سے۔ لیکن آج ربیع الاول آتا ہے، عجیب تماشا ہے، عجیب تماشا۔ نبی علیہ السلام جن خرافات کو روکنے کے لیے آئے، آج نبی کی نسبت سے ان خرافات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام جن خرافات سے منع کرنے کے لیے آئے، آج انہیں کو پھیلایا جا رہا ہے، وہ بھی نبی کے نام سے، نبی کی محبت کے نام سے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال تک دنیا میں زندہ رہے، اور صحابہ اس کے بعد تقریباً 100 سال تک زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے دیکھنے والے تابعین زندہ رہے، پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آیا، جسے کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ان زمانوں کی خیر ہونے کی گواہی دی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر اس کے بعد تابعین کا، اور بلکہ تبع تابعین کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین، ان 3 زمانوں کی حضور علیہ السلام نے خیر ہونے کی گواہی دی۔ ان تینوں زمانوں کے اندر کہیں بھی حضور علیہ السلام کا یوم ولادت نہیں منایا گیا، بلکہ 5 صدیوں تک پورے تاریخ اسلام میں کہیں حضور کے لیے یوم نہیں منایا گیا،
خود نہ آپ نے منایا نہ صحابہ نے منایا. اور کیوں مناتے؟ اس لیے کہ اسلام کوئی رسمی رواج مظاہروں کا نام نہیں ہے، دن منانے کا نام نہیں ہے. اسلام تو عملی زندگی کا نام ہے. وہ پیدائش سے لے کر موت تک روز تقاضا کرتا ہے کہ نبی سے محبت کا اظہار کرو، نبی سے تعلق کا اظہار کرو، نبی کی عظمت کو اپنی زندگی سے ظاہر کرو. وہ تو روز تقاضا کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک تقاضا کر رہا ہے اسلام کی تیری ہر زندگی نبی سے محبت کی اعلان کر رہی ہے، تیرے ہر دن نبی سے وابستگی کا اعلان کر رہا ہو. اس لیے وہ رسمی مظاہروں کا نام نہیں ہے. رسمی اسے کہیں کہ دن منانے کا وہ دین ہے ہی نہیں. اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا. اور آپ کے عاشق صادق، آپ پر فدا ہونے والے، آپ پر سب کچھ نشاور کرنے والے حضرات صحابہ ایک دن بھی نہیں منایا. اس سے زیادہ عاشق کون تھے؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج بنایا تھا کہ دن رسمی دنوں کو منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں نے عیسائیوں کو دیکھتے دیکھتے دن منانے کا آغاز کیا. عیسائی کرسمس کے نام سے عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے. اور عجیب اللہ کی شان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت بھی پہلے 300 سال تک کسی نے نہیں منایا. آپ کے سچے پیروکاروں نے، آپ کے صحابہ جو آپ کے ارد بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے نہیں منایا. 300 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی سچے پیروکار اب بھی موجود تھے، انہوں نے منع کیا کہ یہ دن نہ مناؤ، ایک نئی بدعت ہے، نیا اضافہ ہے دین کے اندر، ایک نئی چیز کا ایجاد ہے. تو لوگوں نے کہا اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا تذکرہ کریں گے، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کریں گے، آپ کی سیرت کا تذکرہ کریں گے، لوگ آپ سے تعلق ہو جائے گا، آپ کی زندگی اپنانے لگ جائیں گے. تو اس کا آغاز اسی انداز سے ہوا، معصومانہ انداز میں، خرافات سے پاک، گندگیوں سے پاک. ایک پادری آتا اور عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر دیتا، لوگ سن کے چلے جاتے. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نوجوان دلچسپی نہیں لے رہے، اس لیے اس کے اندر کچھ ترقی ہونی چاہیے، کچھ موسیقی کا اضافہ ہونا چاہیے. پھر اس کے اندر اور اضافہ ہوا، اس کے اندر کچھ اور دلچسپی کا سامان پیدا کیا جائے، ناچ گانے کا اضافہ ہو گیا. رفتہ 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 آج کرسمس کے دن کے اندر جتنی عصمت دری ہوتی ہے، جتنی عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے، جتنی دنیا میں شراب پی جاتی ہے، جتنے حادثات ہوتے ہیں، جتنے خرافات کرسمس کے دن کے اندر ہوتے ہیں، پورے سال نہیں ہوتے. اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے نام سے ہو رہا ہے. آغاز یہ ہوا اور انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے. دنیا بھر کے خرافات اس دن میں ہوتی ہیں. مسلمانوں نے اس کا آغاز کیا 500 سال بعد ایک بددین بادشاہ نے. ہمیشہ بددین لوگ جب حکمران بنتے تو وہ اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے مسلمانوں کو خرافات میں ڈال دیتے کہ ہم اپنی آزادی سے جو کچھ کرتے رہیں اپنی چکروں میں لگے رہے. بلکہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اس وقت تو یہ بہت زبردست عالمی دنیا ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو لڑانے کا انداز یہی ہے کہ ان کے اندر خرافات پیدا کر دو، اتنی بڑھا دو کہ دوسرا طبقہ اس پر، جسے کہیں کہ جب اس کا دفاع کرے یا رد عمل کا اظہار کرے تو یوں مسلمانوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے. اور یوں مسلمان فرقوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں تقسیم در تقسیم ہوتے رہے اور میں دنیا کے اندر میرا عالم کفر کا نظام غالب رہے. اور ان کے جو کرندے ہیں، ان کے کرندے وہ بھی اسی ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ عالمی سازش اس وقت سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے. اب چند سالوں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا. یہ کہاں سے آ رہا، کہاں سے یہ دولت آ رہی ہے؟ یہ ذرائع ابلاغ ان کاموں کے لیے کیوں وقف ہو جاتے ہیں؟ چینلز کی چینلز کیوں وقف ہو چکے ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو کیوں عام نہیں کرتے؟
نماز کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ پردے کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ جہاد کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ صدقات اور زکوٰۃ کی ترغیب نہیں دیتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ انہیں پتہ ہے کہ نبی کے پیغام سے دنیا میں انقلاب آیا کرتا ہے، مسلمان غالب آیا کرتا ہے، کفر مغلوب ہو جایا کرتا ہے، دنیا میں اسلام پھیلا کرتا ہے، کفر مٹا کرتا ہے. اس لیے اس کی طرف نہیں بلکہ ان خرافات کی طرف، ان فضولیات کی طرف. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ 500 سال کے بعد ایک بددین حکمران نے اس کا آغاز کیا کہ مسلمان کو یہ تاثر دیا جائے کہ وقت کا حاکم بڑا دیندار ہے، اس لیے دینداری کا نام جو ہے کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا. اس نے یہ آغاز کیا. منع کرنے والوں نے بہت منع کیا، لیکن سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، اور آج اس نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے میں دنیا میں آیا ہوں موسیقی کی آلات توڑنے کے لیے. ہاں، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ انہی موسیقی کی دھن کے اندر نبی کے تذکرے ہو رہے ہیں. ارے جس کے لیے نبی مٹانے کے لیے آئے، آج نبی کے نام پر وہ پھیلایا جا رہا ہے. یعنی ہر وہ برائی جس کے لیے نبی مٹانے کے لیے آئے، آج نبی کے نام پر اسے فروغ دیا جا رہا ہے. مخلوط محفلیں، مخلوط مجلسیں، اور پھر انسانوں کو ایذا. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذائے مسلم سے، مسلمان کو تکلیف نہ ہو میری ذات سے، اس قدر اہتمام فرمایا کہ کوئی شخص کسی تکلیف دہ مرض کے اندر مبتلا ہو جو موذی ہو اور اس کو وہ مرض پھیلتا بھی ہو یا پاس والے کو اس مرض سے تکلیف ہوتی ہو، تو ایسے بیمار آدمی سے کہا کہ تم مسجد میں حاضر نہیں ہونا کہ تیری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف. حالانکہ جماعت، مسجد اور 27 نمازوں کا ثواب، لیکن فرما دے تیرے لیے اب نیکی یہی ہے کہ تو گھر میں نماز پڑھ، تیری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا ہے. لیکن اگر مسلمان کو ایذا اور تکلیف ہوتی ہے، فرما دے پھر دور سے استعلام کر لو. بس تمہارے حمل سے اگر مسلمان کو تکلیف ہوگی تو وہ ثواب تو کجا بلکہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا اندیشہ ہے. ایذائے مسلم کی اجازت نہیں ہے. ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ سے کہا کہ بیت اللہ، تیری بھی اللہ کے یہاں بڑی عظمت اور بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک مخلوق ایسی ہے جس کی عظمت اللہ نے تیرے سے بھی زیادہ رکھی ہے. عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ میرے کان کھڑے ہو گئے، کون سی ایسی مخلوق ہے جس کی عظمت اللہ کے یہاں بیت اللہ سے بڑھ کر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا بندہ مسلم کی عزت اور حرمت اور اس کی جسے کہیں کہ جان اللہ کے یہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد میں اٹھتے تو روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قام رویدن آہستہ آہستہ اٹھتے تاکہ آپ کی رفیقہ حیات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے اٹھنے سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے. سبحان اللہ. قام رویدن آہستہ آہستہ اٹھتے، یعنی اس قدر اہتمام کہ کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. نبی تو یہ کر رہا ہے، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ گھروں کے اندر بیمار پڑے ہیں، گھروں کے اندر مریض پڑے ہیں، لوگ تھکے ماندے گھروں میں جاتے ہیں، اور انداز کیا ہے کہ نہ ان کی شور و شغب سے ان کی تکلیف دینا، یہ کہاں کا اسلام؟ لیکن بدقسمتی میرے دوستو یہ کہ سب کچھ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے. بدقسمتی یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے. بلکہ حد تو یہ ہے کہ جو یہ نہیں کرتے وہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے اندر عشق اور محبت نہیں ہے. نہیں سوچا جاتا کہ یہ بہتان صحابہ پہ جا رہا،
نہیں سوچا جاتا کہ ان کا یہ اعتراض صحابہ پہ جا رہا ہے۔ تو خدا کی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے مقصد سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دن منانے کے لیے نہیں آئے، ہاں ایام منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے نہیں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے آئے۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے، نبی سے محبت کا تقاضا یہ کہ اس کی ہر حرکت، ہر سکون، ہر خوشی، ہر غمی، ہر اٹھنا بیٹھنا، اس کے ہر بول، اس کے اندر نبی کی زندگی نظر آئے۔ یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی فکان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے واقعتاً مجھ سے محبت کی تو پھر وہ میری اطاعت بھی کرے گا، پھر میری اطاعت بھی کرے گا، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ اس بات کو سمجھ چکے تھے، اس لیے ان کی زندگی کا ہر لمحہ حضور کی سیرت سے سجا ہوا تھا، حضور کے طریقوں سے سجا ہوا تھا۔ ایک یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم اپنے نبی کے دین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ رب العزت نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے، وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ جس نے ہمیں بیت اللہ کے اندر بھی جانے کا طریقہ سمجھایا، بیت الخلاء کے اندر بھی جانے کا طریقہ سمجھایا۔ وہ یہودی ہنسا، بیت الخلاء کا طریقہ بھی بتائے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اس نے فخر سے کہا ہاں ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کا لایا ہوا دین بھی کامل اور مکمل ہے، ابھی ہمیں کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں کہ جاؤ معاشرت وہاں سے لے لو، جاؤ ثقافت وہاں سے لے لو، جاؤ معیشت کہیں اور کی لے لو، چاہے حکومت کرنے کا نظام کہیں اور سے لے لو، چاہے خوشیوں کے طریقے کہیں اور سے سیکھ لو، چاہے کچھ ہندوؤں سے لے لو، کچھ یہودیوں سے لے لو، کچھ عیسائیوں سے لے لو۔ اللہ امت مسلمہ کو غیرت مند بنانا چاہتا تھا کہ یہ غیور قوم بنے، کہ لوگ اس کی چوکٹ پہ آ کے خیرات لے، یہ کسی کی چوکٹ پہ خیرات مانگنے نہ جائے۔ اسے غیرت مند بنایا کہ تیرے دامن میں سب کچھ موجود ہے، تیرے نبی کی زندگی میں سب کچھ موجود ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، جاگنا کیسا ہے۔ تو میرے عزیزوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا رہا اپنی پوری زندگی نبی کی سنتوں کے مطابق ڈال لیں۔ یہ نبی کی عظمت کا بھی حق ہے، محبت کا بھی حق ہے، ورنہ میرے دعوے ہیں، میری باتیں ہیں، اور یاد رکھیں باتوں پر فیصلے نہیں ہوا کرتے، عمل سے فیصلہ ہوا کرتے ہیں۔ ہاں صحابہ نے دعویٰ کیا اور عملی زندگی دکھائی، سب کچھ قربان کر دیا اپنے نبی کی خاطر۔ آج بھی اللہ کے ہاں قبولیت کا راستہ یہی ہے، رب کے ہاں محبوبیت کا راستہ، محبوبیت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ کہاں کا زندگی میں سنت نہیں ہے۔ جو طریقے آسانی سے کر سکتے ہیں خدا را آج سے شروع کر دیں، وہ سارے طریقے ہماری زندگی میں ایسے تھوڑی سی توجہ کرنے سے ہم اسے سنت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ حضرت بھائی عارف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی بیت الخلاء جا رہا ہے، تھوڑی دیر ایک لمحے کے لیے رک جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے گئے، بائیں پاؤں کے ساتھ گیا، دعا پڑھ لی، فرمایا اس طریقے سے بھی اسے اللہ کی محبوبیت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ گھر میں گیا، کھانا دسترخوان پہ سجا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ کھانا دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اور میں ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مولا ہزاروں کروڑوں انسانوں سے بہتر رزق، عزت کا رزق تمہیں دے رکھا ہے، دسترخوان پہ سجا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کے پھر ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ کھانا بھی کھا لیا لیکن نبی کی سنت کے مطابق کھا لیا، اللہ کی محبوبیت ہی مل گئی، اللہ کیا محبوبی بن گئے۔ ارے سونا تو ہے ہی نا، جسم کو رات تو ملے گی سونے سے، لیکن اگر دائیں کروٹ سے سنت کے مطابق باوضو ہو کے سو جائیں گے تو راحت بھی ملے گی لیکن اللہ کی محبوبیت بھی مل جائے گی۔ ارے لباس تو پہننا ہی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے رک جائے کہ میرے نبی نے لباس کس طریقے سے پہنا،
لباس بھی پہن لیں گے لیکن اللہ کی محبوبیت بھی مل جائے گی. تو زندگی کے اندر اگر یہ جائزہ لے لے کہ حضور علیہ الصلوۃ گھر تو جانا ہی ہے، لیکن ایک یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جایا کرتے، آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ جانا تو ہے ہی، لیکن ایک نبی کے طریقے پہ جائیں. ارے گھر تو پہنچ ہی جائیں گے لیکن اللہ کی محبوبیت بھی مل جائے گی، اللہ کی محبوب بھی بن جائیں گے. میرے عزیزو، اپنی زندگیوں کو بدعات سے خرافات سے خود بھی نکالے، اور جہاں تک ہمت چل سکتی ہے، کوشش ہو سکتی ہے، حکمت کے ساتھ طریقے سے ان سب سے خرافات کو نکالے اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالے. عجیب تاثر بن گیا. میرے گھر کے اندر تو یوم ولادت میلاد ہوتا ہے. ارے میلاد ہوتا ہے، نبی کی زندگی موجود ہے، ہم خوش ہیں، یہ چراغا ہو رہا ہے. عدالتوں میں چراغا تو ہے لیکن نبی کے عدل سے محروم ہے. بازاروں میں چراغا تو ہے لیکن نبی کی لائی امانت اور دیانت سے محروم ہے. گھر کے اندر یوم ولادت تو ہے، خوشیت و مجاری ہے، لیکن نبی کی لائی حیا، نبی کی لائی پاک دامنی اس سے محروم ہے. ہاں، ارے بظاہر چراغا ہے لیکن دلوں کے اندر اندھیرا آ چکا ہے، دلوں کے اندر ظلمت ہی ظلمت آ چکی ہے. ارے اس سے زندگی نہیں سنورا کرتی. نبی کا لایا ہوا پیغام وہ حقیقت میں چراغ ہے، وہ حقیقت میں روشنی ہے. ان منزلوں پر بھی روشنی ملے گی انشاءاللہ، آخرت کی ساری منزلوں پر بھی روشنی ملے گی. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. جب یہ صاحب ایمان نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے روشنیوں کے اندر اپنی منزل تک جائیں گے تو کچھ روشنیوں سے محروم کہیں گے ایمان والوں ٹھہرو تو صحیح، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ روشنی لے جائیں، ورنہ ہم بھٹک رہے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. تو ایمان والے وہاں کہیں گے نقتبس من نورکم ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. ارے جو روشنی دیکھ رہی ہو یہ دنیا میں ملا کرتی تھی، یہ روشنی دنیا میں ملا کرتی تھی، تم نے دنیا کے اندر اس روشنی کی قدردانی نہیں کی. آج یہاں ان گھاٹیوں میں تمہیں روشنی نہیں مل سکتی. تو نبی کی سنتیں، نبی کے طریقے میرے دوست اپنی زندگیوں میں رواج دیں، اپنی پوری معاشرت میں رواج دیں، اپنی تجارتوں میں رواج دیں. ہاں، یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی، عزت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنا سچا تعلق نصیب فرما، اپنی کامل رضا نصیب فرما، مولا نبی کی سچی محبت نصیب فرما، عظمت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے خرافات سے محفوظ فرما، بے حیائی فحاشی و یعنی کی فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یہاں جو دین دشمن ملک دشمن مولا، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان سے نجات نصیب فرما، ان کے شر سے محفوظ فرما، ان کی بددینی سے اہل پاکستان کی حفاظت فرما، ان کے الحاد، ان کی بے حیائیوں سے اہل پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو ہر قسم کے ظالم اور منافق حکمرانوں سے نجات نصیب فرما. مولا کریم اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی خصوصی مدد و نصرت فرما. اے اللہ مساجد کی، مدارس کے علماء کی حفاظت فرما. مولا جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. اللہ جو نعمتیں جو رکھی ان سے محرومی سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما. اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے ہر قسم کے حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما. یا کریم یا غفار جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ کی دولت نصیب فرما. ہمارے ایک ساتھی ان کے سسر کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے. اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے سب کی کامل بخشش فرما. اللہ ہم سب کو اس منزل سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.